ہو گیا، لیکن اس سے شیطان کے شر سے آدمی بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے وقت اس کی شرارت، اس کی بدتمیزی اتنا مسلط نہیں ہوتی۔ اللہ کی پناہ میں جا کر کے اب اس کے بعد وہ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے قرآن کریم۔ تو نماز میں بھی اس کو رکھا گیا ہے کہ ثنا کے بعد اگر تنہا ہو پڑھ رہے ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پڑھو۔ لیکن اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تو عام مصلیوں کو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ یہی تک پڑھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ بسم اللہ چونکہ قرأت کے لیے ہے اور مصلیوں کو قرأت نہیں کرنا، قرأت امام کریں گے، اس لیے امام پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ البتہ وہ مصلی جن کی ایک دو رکعت نماز چھوٹ گئی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، پوری کرتے ہیں، تو وہ جو پوری کرتے ہیں وہ اس طرح پوری کریں گے جیسے ابھی میں نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ تو نماز کی ابتدا جو ہوتی ہے ثنا سے ہوتی ہے۔ ثنا پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اب وہ بھی پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، ایک رکعت ہے ایک رکعت پوری کریں گے، سلام پھیریں گے، دو رکعت چھٹی ہیں تو پھر اس کے بعد کھڑے ہو کے دوسری رکعت پڑھیں گے۔ اب وہاں پر پہلی رکعت میں بیٹھیں گے نہیں کہ وہ مسئلہ الگ آ جائے گا، بھائی اب مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہاں تو پھر تینوں رکعت میں بیٹھنا ہی بیٹھنا ہو جائے گا، بات سمجھنا ہی کہ نہیں، تو وہ بات الگ، اس کو میں ابھی نہیں لینا چاہتا، بتلانا نہیں چاہتا۔ لیکن بہرحال نماز کے اندر ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی، بسم اللہ پڑھی جائے گی۔ اعوذ باللہ کا مسئلہ بتا دیا گیا، اور بسم اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ پہلی سورت میں پڑھ لیا جائے، باقی دوسری رکعت تیسری رکعت وغیرہ میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے بسم اللہ کا پڑھنا، لیکن بعض ائمہ کا قول ہے کہ پڑھ لے تو اچھا ہے سورت سے پہلے، اگر نہ کوئی پڑھے تو اس کے اوپر کوئی جو ہے حکم وغیرہ نہیں لگایا جائے گا کہ کیوں بسم اللہ نہیں پڑھے۔ نہیں بات، بعض نے یہ کہا کہ فرض نماز کی پہلی دو رکعت میں بسم اللہ پڑھ لیا کریں اور باقی سنن وغیرہ وغیرہ کے اندر نہ پڑھے پہلی رکعت کے بعد۔ بہرحال اس طرح سے تھوڑی بہت جو ہے ائمہ کے نزدیک، ان کے نزدیک حدیث کے ذخیرے ہیں، یہ بھی سمجھ، ائمہ اعظام بہت ہیں، ہر ایک کے نزدیک حدیث کا ذخیرہ بہت ہے، اور کسی بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے دو قسم کی بیان دیے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہو بہت سے لوگوں کو، اہل حدیث کو وغیرہ کو یا شافعی مسلک وغیرہ کو رفع یدین کرتے ہیں، رکوع میں گئے پھر ہاتھ اٹھا لیا، رکوع سے اٹھے پھر ہاتھ، اس کو رفع یدین کہتے ہیں۔ حنیفہ کہ ہم لوگ نہیں کرتے، تو پیغمبر علیہ السلام کچھ موقع پر ایسا کیا ہے، یہ غلط نہیں ہے، اور بہت سے موقع پر آپ نے کیا نہیں ہے ایسا، تو دو حدیث ہو گئی۔ تو اس میں حنفیہ جو رفع یدین ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کے نزدیک رفع یدین نہ کرنے والی حدیث بہت مضبوط ہے، اور جو لوگ رفع یدین کرتے ہیں
ان کے پاس بھی حدیث ہے، لیکن رفع یدین نہ کرنے والوں کے مقابلے وہ حدیث کمزور ہے۔ اب تم کہو گے بھائی حدیث میں بھی کیا ایسا بات ہوئی ہے، بھی یہ کمزور حدیث، یہ طاقتور حدیث، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں راوی کے اعتبار سے، بیان کے اعتبار سے۔ بیان کرنے والا آدمی کیسا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ابھی تم آئے کہیں بازار میں اتنا زور شور گلا ہین ہو گیا، لاٹھی ٹھینگا چل گیا، بھی کس کا سر پھوٹا، بھی کس کا ہے، کتنی چلے گئی میڈیکل میں، کتنوں کو بھاگے بھی جان بچانے کے لیے، اس کو لے کے ٹرانسفر کر دیے، بھی جاجپور تھی کٹک بھیج دیے، ایک آدمی آ کے بیان کر رہا ہے۔ 2-4 منٹ کے بعد ایک آدمی اور آ گیا، وہ آ کے بیان کرتا، ہاں بھائی میں بھی بازار سے آیا لیکن وہاں کچھ جھگڑا لڑائی ہو گیا ہمارے، لیکن ایک آدمی کا سرور پھٹ گیا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں رہا، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ بیان تو دونوں کر رہے ہیں جھگڑے کی، لیکن ایک بہت بڑھا چڑھا کے کہہ رہا ہے اور ایک کہتے ہیں ہلکا پھلکا ذرا سے ہوا تو گیا کام ختم۔ اب آپ یہاں کیا کریں گے؟ واقعہ ایک ہی ہے، بیان کرنے والے 2 آدمی ہیں۔ اب ہم تم کو بھائی جو بڑا چڑھا کام بات کہا ہے، یہ تو ہم لوگ کی نظر میں بھی آدمی اتنا اچھا نہیں ہے، اس کی عادت ہے کبھی بڑھا چڑھا کے بات کرنے کی، کبھی جھوٹ بولنے کی، اور یہ جو آدمی بیان کرتا ہے عموماً یہ سچ بولتا ہے، یہ آدمی اتنا خراب آدمی نہیں ہے۔ دیکھیں آدمی کی صفات کے اندر کمی بیشی آ گئی کہ نہیں، تو کس کی بات کو مانو گے؟ دھیان کس کی بات کی طرف جائے گا؟ تو جو حقیقت میں جس کو آدمی صحیح سمجھتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، اس کی بات کی طرف دھیان زیادہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو روایت کے اندر بھی ایسا ہی سند کے اندر آدمی کا نام آتا ہے۔ ابھی اپنی اپنی تحقیق ہے، یہ اماموں نے تحقیق اس کے بارے میں کیا کہ ان کو اچھا اس کی صفت لگی، کسی نے اس دوسرے آدمی کی جو ہے تحقیق کی، اس کے عادت اطوار کی، تو ان کو ان کی عادت اطوار اچھی لگی، اس لحاظ سے جو ہے سند حدیث میں ضعف آ جاتا ہے، کمزور آ جاتا ہے۔ بات سمجھے؟ اس کے اوپر آپ کو نہیں جانا ہے، لیکن اس طرح سے کبھی کبھی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے کبھی کبھی ایک ہی کام کے بارے میں 2 قسم کے عمل، 2 قسم کے قول آ جاتے ہیں۔ حنفیہ نے رفع یدین نہ کرنے کی حدیث کو لیا کہ اس کے راوی مضبوط ہیں، شروع میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کچھ واقعات ہیں۔ صحابہ جب نئے نئے مسلمان ہو کر کے آئے ہیں، وہ تو بیچارے 40 سال 50 سال 60 سال میں ایمان لانے والے بنے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب ان کی کٹوتی ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اوپر، تب بت لیکن جس کے ساتھ وہ مدتوں اپنے پاس بتوں کو رکھ کے پوجا پاٹ کرتے تھے، عادت اتنی جلدی چھوڑی چھوٹ جائے گی، بڑے آہستہ 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 چھٹے گی۔ صحبت میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، کریں گے، سنتے رہیں گے، فلاں کرتے رہیں گے۔ تو کچھ صحابہ ایسے بھی تھے شروع میں کہ اب بت کی پوجا تو بند ہو گئی، ختم ہو گئی، لیکن بت کے ساتھ لگاؤ ہے پرانا، چھوٹتا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بت کو جو ہے بغل میں دبا کے لے آتے تھے اور نماز میں کھڑے ہو کے بھی پڑھتے رہتے تھے۔ بات سمجھا کہ نہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کو کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے بت کو جو ہے بغل میں لے کر کے دبا کے آتے ہیں اور نماز کی حالت میں پڑھتے رہتے ہیں، نمازی پڑھتے رہتے ہیں، بغل میں دبائے ہوئے بھی رہتے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اس عادت کو چھڑوایا، کہا کہ بھائی نماز میں رفع یدین کیا کرو۔ بات سمجھ میں آئے گا؟ رکوع میں جانے سے پہلے
ہاتھ اٹھاؤ، رکوع میں جانے کے وقت ہاتھ اٹھاؤ، رکوع اٹھنے سے جب یہ حکم آپ نے دے دیا تو دمادم یہ سب گرنے لگے ان کی بغل سے، ارے یہ کیا لے کے چلے آئے؟ تو بیچارے خیر صحابہ کی بات الگ ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ جو سن لیا کر لیا بس اس پر ایمان۔ حضور ایسا بھول ہو گیا ہم سے تو ہو تو گیا، اب نہیں ہوگا، ایسا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں پھر کچھ دن چلتا رہا آہستہ، پھر حضور نے اس کو منع کر دیا کہ اب رفع دین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب ائمہ حضرات جو ہیں ان لوگوں کی بڑی بڑی تحقیق ہے، اس لیے حدیث کے بارے میں ایک ایک چیز کی تحقیق کر رہے، صحیح کون ہے اور کمزور کون ہے، ضعیف کون ہے، ضعیف کون ہے اور بناوٹی کون ہے، سب کو الگ الگ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے حدیث کے اوپر بھی ہر آدمی کو عبور نہیں ہے، بہت مشکل والا مسئلہ ہے۔ تو اس کے متن میں بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے، کہیں کہیں بدن بھی بڑھ کر گدے، اسرائیلی روایت بھی آ جاتی، یہودیوں نے کچھ روایتوں کو گھسا دیا ہے، اور اس طرح سے جو ہے موضوع روایت کہا جاتا ہے، بناوٹی روایت ہے۔ سب کی تحقیق کر 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 کے اللہ تعالیٰ ان محدثین کی روح کو نور سے انوار سے بھر دے۔ ایک گاؤں کے 3 آدمی ہیں عبداللہ کر کے، اور راوی روایت میں آتا ہے عبداللہ کا نام۔ بھئی یہ کون عبداللہ ہے؟ بھئی یہ گاؤں میں تو 4 عبداللہ ہو گئے، کون عبداللہ کا نام ہے؟ تحقیق کرو۔ اس راوی میں جو آیا ہے عبداللہ، یہ حقیقت میں ایک کون سا عبداللہ ہے؟ تو 4 عبداللہ ہو گئے۔ یہ کون ہے عبداللہ ہے؟ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کے دادا کا نام کیا ہے؟ سب تحقیق کرو، ان کا عمل کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، یہ کیا پیشہ گیری کرتے تھے، سب کی تحقیق کرو۔ اب اس کی تحقیق وہ لوگ کرتے تھے، کرنے کے بعد دیکھتے کہ یہ جو راوی آیا ہے عبداللہ، ارے اس کے باپ کا نام یہ ہے، پھر اس کے باپ کا نام، دادا کا نام یہ ہے، ان کا پیشہ یہ تھا، ان کا کام یہ تھا، یہ تجارت کرتے تھے یا ملازمت کرتے تھے، کیا کرتے تھے، تحقیق کر کے اس کو خلاصہ کرتے ہیں۔ تمہارا ہمارا کام ہو سکے ہی نہیں تو پھر کہہ دو گے بھائی دوسرا راوی دوسرا عبداللہ ہے، یہ ہو سکے گا نہ۔ تو اس لیے حدیث کا باب جو ہے بہت ہی پھیلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن محدثین کو اس کام میں معمور کیا ہے، وہ لوگ بڑے ذہین فتین ہوتے تھے، بڑی دقیق ان لوگوں کی جو ہے تحقیق ہوتی تھی، گاؤں گاؤں میں پہنچ جاتے تھے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے، بالکل دونوں آنکھ کے نابینا ہو گئے تھے اخیر عمر میں، اور کہیں جاتے تھے تو سواری میں بیٹھ کے جایا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے سواری میں، ان کے ساتھ رہتے، ان کے شاگرد رہتے تھے، طلبہ رہتے تھے، وغیرہ رہتے تھے، رہنما رہتے تھے۔ نابینا ہونے کی حالت میں ایک جگہ پہنچے، اور سواری جب ان کی پہنچی تو امام ترمذی نے سر کو ایسا جھکا دیا، کچھ دیر سواری چلی تو سر اٹھایا، تو طلبہ ان کے شاگرد وغیرہ کہا کہ ایسا کیوں کیے حضرت، یہاں اتنے دور کا سفر میں کبھی تو سر کو ایسا جھکایا نہیں، اور یہی جھکایا تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا۔ پوچھا کہ حضرت ایسا کیوں کیا آپ نے؟ فرمایا یہاں ایک درخت کا ڈالی ہے جو سر کو لگتا ہے، تو میں جگہ جب آیا تو مجھے وہ جگہ کا احساس ہوا، میں اگر سر نہ جھکاؤں تو میرا سر جو ہے درخت کے ڈالی سے ٹکرا جائے گا، میں اس لیے جھکا لیا۔ سب تعجب سے کہ حضرت ایسا تو ہے ہی نہیں، یہاں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے چاروں طرف۔ امام ترمذی نے کہا سواری روک دو،
فرمایا کہ اگر یہاں درخت نہیں ہے تم جو کہہ رہے ہو، آس پاس کے گاؤں والوں کو بلاؤ اور ان کو پوچھو کہ اس جگہ پر کوئی درخت ایسا تھا جس کی ڈالی راستے کے اوپر سے گزرتی تھی، آدمی سواری میں جانے سے سر ٹکراتا، اگر یہ گاؤں والے سب مل کے کہہ دیں کہ نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، تو میں آج کے دن سے حدیث پاک کا بیان بند کروں گا، اب نہیں بیان کروں گا کہ غلط ہو جائے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا۔ میں اگر اس بات میں اگر جھوٹا بن جاؤں تو حضور کی حدیث بیان کرنے میں تو میں پھر جھوٹا ہو جاؤں گا سب لوگوں کے سامنے کہ آپ دنیا کے بات میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ چنانچہ سواری روک دی، آس پاس کے چاروں طرف کے گاؤں کے آدمی کو بلایا اور ان سے پوچھا، تحقیق کیا، انہوں نے کہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، امام صاحب جو کہہ رہے ہیں درخت تھا، اس کی ٹہنی تھی، ایسا تھی، ابھی کچھ دن پہلے جو ہے اس کو کاٹ کے ختم کر دیا گیا ہے۔ دیکھو اتنا ان لوگ کے دل دماغ کے اندر جو ہے واقعات کی تحقیق رہتی تھی، تو اس لیے حدیث کے اندر بھی کوئی ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے۔ ہزاروں کیے لیکن سب کو کاٹ کے محدثین نے ختم کر دیا کہ نہیں یہ تمہاری روایت غلط، تمہاری روایت غلط، تمہارا بناوٹی روایت ہے، تمہارا راوی ایسا ہے، تمہارا راوی ایسا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک حدیث آئی تو عام محدثین جو ہیں قبول کر لیا کہ ہاں یہ آدمی تو بہت یہ ہے بہت اچھے ہیں، ثقہ ہیں، بہت اچھے ذہین فتین وغیرہ، حافظہ ان کا بڑا مضبوط قوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب وہ حدیث آئی تو امام بخاری نے اس حدیث کو کہا میں اس حدیث کو نہیں لیتا اور میں اپنی کتاب میں اس کو جگہ نہیں دوں گا۔ دوسرے محدثین نے لے لیا اس حدیث۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ آپ اس راوی کی حدیث کو نہیں لے رہے ہیں؟ فرمایا دیکھو اس حدیث میں فلاں نام کا ایک راوی ہے کہ نہیں؟ ہاں۔ نہ اس کا پیشہ کیا تھا؟ دیکھو پوچھتے ہیں امام بخاری، اس کا پیشہ تھا بنسی میں چارہ لگا کے، جیسا مچھلی کو تم مارتے ہو نا، تالاب سے ندی سے چارہ لگا کے بنسی کو ڈالتے ہو، کانٹا جاتا ہے، مچھلی اس کو پکڑتا ہے، جب مچھلی پڑتا ہے تم کھانچ مار کے اس کو لے آتے ہو، کہ اس راوی کا پیشہ یہ تھا مچھلی مارنے کا بنسی کے ذریعے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں یہ سمندر کی مچھلی کو دھوکہ دے کر کے مار رہا ہے، اس نے کانٹے میں جو چارہ دیا ہے، مچھلی کیا سمجھتا ہے کہ میرے کھانے کا خوراک ہے میں کھاؤں گا، اسے کیا معلوم کہ اس میں کانٹا ہے میں پھنس جاؤں گا۔ تو یہ تو سمندر کی مچھلی کو دھوکہ دے کر کے مچھلی مارتا ہے، تو اس کے اوپر بھروسہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دھوکہ دے کے نہیں بیان کرتا، میں اس لیے اس کی حدیث کو نہیں لیتا۔ دیکھا کیسی کیسی تحقیق کر کے محدثین نے حدیث کو اپنی اپنی کتاب میں جمع کیا ہے۔ تو بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں تھوڑا سا ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں کچھ ہمارا یہ نہیں ہے، لیکن ہاں جب نماز شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے، سمجھے نا؟ اور حنفیہ کا یہ بھی مذہب ہے کہ دوسری رکعت میں ہی پڑھ لیا جائے، یا ہر رکعت میں پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے بھی کوئی حرج نہیں، سمجھ میں؟ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کی ایک آیت ہو گئی، سمجھ میں آئی؟ اور سورہ نمل میں جو بسم اللہ ہے وہ سورہ نمل کی مستقل آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بسم اللہ کو سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ، اس سے اس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ مستقل سورہ نمل کی آیت ہے۔
باقی صورتوں کے اوپر جو بسم اللہ رکھا گیا ہے، لکھا گیا ہے، 2 صورتوں کے درمیان میں فصل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ بس انشاءاللہ پھر سورہ فاتحہ تو شروع ہو جائے گا۔ اللہ